اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کے فتنے اور قیامت کی نشانیاں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ درج الحدیث اپنے بچوں کو سکھائیے بلکہ لکھوائیے تاکہ انہیں بھی یاد رہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک خطبے کا کم و پیشی ساتھ دجال کا واقعہ بیان کرنے اور اس سے ڈرانے میں ہی صرف کیا، جس میں یہ بھی فرمایا کہ دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کوئی فتنہ اس سے بڑا نہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو اس سے آگاہ کرتے رہے ہیں۔ میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امت ہو۔ وہ یقیناً تمہیں میں آئے گا، اگر میری موجودگی میں آ گیا تب تو میں اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر بعد میں آیا تو ہر شخص کو اپنا آپا اس سے بچانا پڑے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کو ہر مسلمان کا خلیفہ بناتا ہوں۔ وہ شام و عراق کے درمیان نکلے گا، دائیں بائیں خوب گھومے گا۔ اے لوگو، اے اللہ تعالیٰ کے بندو، دیکھو دیکھو تم ثابت قدم رہنا۔ سنو، میں تمہیں اس کی ایسی صفت سناتا ہوں جو کسی نے اپنی امت کو نہیں سنائی۔ وہ ابتدا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، بس تم یاد رکھنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر وہ اس سے بھی بڑھ جائے گا اور کہے گا کہ میں خدا ہوں، بس تم یاد رکھنا کہ خدا کو ان آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، ہاں مرنے کے بعد دیدار باری تعالیٰ ہو سکتا ہے۔ اور سنو، وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے پڑھا لکھا اور ان پڑھ غرض ہر ایماندار پڑھ لے گا۔ اس کے ساتھ آگ ہوگی اور باغ ہوگا۔ اس کی آنکھ دراصل جنت ہے، اس کا باغ دراصل جہنم ہے۔ سنو، تم میں سے جسے وہ آگ میں ڈالے وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد رسی چاہے اور سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، اس کی وہ آگ اس پر ٹھنڈک اور سلامتی بن جائے گی، جیسے کہ خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نمرود کی آگ ہو گئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک عرابی سے کہے گا، اگر میں تیرے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دوں پھر تو مجھے رب مان لے گا۔ وہ اقرار کرے گا۔ اتنے میں وہ شیطان اس کی ماں باپ کی شکل میں ظاہر ہوگا اور اس سے کہیں گے، بیٹے یہی تمہارا رب ہے، تو اسے مان لے۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک شخص پر مسلط کر دیا جائے گا، اسے آرے سے چروا کر 2 ٹکڑے کروا دے گا، پھر لوگوں سے یہی کہے گا، میرے اس بندے کو دیکھنا، اب میں اسے زندہ کر دوں گا، لیکن پھر بھی یہ یہی کہے گا، اس کا رب میرے سوا اور ہے۔ چنانچہ یہ اسے اٹھائے گا اور یہ خبیث اس سے پوچھے گا، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دے گا، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم، اب تو مجھے پہلے سے بہت زیادہ یقین ہو گیا۔ دوسری سند سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مومن میری تمام امت سے زیادہ بلند درجے کا امتی ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سن کر ہمارا خیال تھا کہ یہ شخص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت تک ہمارا یہی خیال رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ آسمان کو پانی برسانے کا حکم دے گا اور آسمان سے بارش ہوگی۔ وہ زمین سے پیداوار اگانے کا حکم دے گا اور زمین سے پیداوار ہوگی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا وہ قبیلے کے پاس جائے گا اور وہ اسے نہ مانیں گے، اسی وقت ان کی تمام چیزیں برباد اور ہلاک ہو جائیں گی۔ دوسرے قبیلے کے پاس جائے گا جو اسے خدا مان لے گا، اسی وقت اس کے حکم سے ان پر آسمان سے بارش برسے گی اور زمین پھل اور کھیتی اگائے گی۔ اس کے جانور پہلے سے زیادہ موٹے، تازے اور دودھ والے ہو جائیں گے۔ سوائے مکہ اور مدینہ کے تمام زمین ممالک کا دورہ کرے گا۔ جب مدینہ کا رخ کرے گا تو یہاں ہر راہ فرشتوں کو کھلی تلواریں لیے ہوئے پائے گا، تو سنجا کی انتہائی حد پر ضریب احمر کے پاس ٹھہر جائے گا۔ پھر مدینے میں 3 بھونچال آئیں گے، اس وجہ سے جتنے لیے ہوئے پائے گا، تو سنجا کی انتہائی حد پر ضریب احمر کے پاس ٹھہرے گا۔ پھر مدینے میں 3 بھونچال آئیں گے، اس وجہ سے
جتنے منافق مرد اور جس قدر منافقہ عورتیں ہوں گی وہ سب مدینے سے نکل کر اس کے لشکر میں مل جائیں گے، اور مدینہ ان گندے لوگوں کو اس طرح اپنے میں دور پھینک دے گا جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو الگ کر دیتی ہے۔ اس دن کا نام الخلاص ہوگا۔ شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اس دن عرب کہاں ہوں گے؟ فرمایا اولن تو ہوں گے ہی بہت کم، اور اکثریت ان کی بیت المقدس میں ہوگی۔ ان کا نام ایک صالح شخص ہوگا جو آگے بڑھ کر صبح کی نماز پڑھ رہا ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، یہ امام پچھلے پیروں پیچھے ہٹے گا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ کر امامت کرائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے کہ آگے بڑھو اور نماز پڑھو، اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے، بس ان کا امام میں نماز پڑھا جائے گا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے دروازہ کھول دو، پس کھول دیا جائے گا۔ ادھر دجال 70,000 یہودیوں کا لشکر لیے ہوئے موجود ہوگا جس کے سر پر تاج اور جن کی تلواروں پر سونا ہوگا۔ دجال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اس طرح گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے، اور ایک دم پیٹ پھیر کر بھاگنا شروع کر دے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے خدا نے مقرر کر دیا ہے کہ تو میرے ہاتھ سے ایک ضرب کھائے گا تو اسے ٹال نہیں سکتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بابلت کے پاس پکڑیں گے اور وہیں اسے قتل کر دیں گے۔ اب یہودی بدحواسی سے منتشر ہو کر بھاگیں گے، لیکن انہیں کہیں سر چھپانے کی کوئی جگہ نہ ملے گی۔ ہر پتھر، ہر درخت، ہر دیوار اور ہر جانور بولتا ہوگا کہ اے مسلمان، یہاں یہودی ہے، اگر اسے مار ڈالا۔ ہاں، ببول کا درخت یہودیوں کا درخت ہے، یہ نہیں بولے گا۔